قیامت کی گھڑی قریب، ایران اسرائیل آمنے سامنے، کیا یہ دنیا کا آخری مقابلہ ہوگا؟ کیا یہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی؟ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل بن پائے گا؟ کیا اسرائیل اور یو ایس اے مل کر مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو چینج کر پائیں گے؟ کیا اسرائیل اس مڈل ایسٹ ریجن میں ڈومیننٹ یا ایک پریڈیٹری ہیجمون بن پائے گا، یا ایران میں رجیم چینج ہوگی؟ تو ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایران اور اسرائیل کی وار ہوتی کیوں ہے، ڈائریکٹ ٹریگر اس میں کیا تھا۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ بیک ان 2013 جب جنیوا ٹاکس ہوئی تو یو ایس اے نے ایران سے ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنی نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں ان کو ڈسمینٹل کریں، مگر ایران نے کہا کہ یہ تو وائلیشن آف سوورینٹی ہے اور ریفیوز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ 60% تک پہنچ گئی۔ اب واشنگٹن کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 60 to 90% کے درمیان گیپ ہے، کیونکہ 90% تک اگر یورینیم انریچمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو ایران ایک نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر بام وہ بنا سکتا ہے۔ تو واشنگٹن کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو 60 سے 90% کے درمیان جو 30% کا گیپ ہے، یہ بہت ہی ایک نیرو ونڈو ہے ایران کو روکنے کے لیے، جس کو اس نے کیا کیا، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کر کے ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر جب ایران کے اوپر اٹیک کیا تو واشنگٹن نے اس اٹیک کو، اسٹرائک کو امیجیٹ جسٹیفیکیشن فار اسٹرائکس کہا۔ یاد ہے جب 9/11 میں بش ڈاکٹرائن آئی تھی اور اس میں بش نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر اٹیک کریں گے، کس اپروچ کے اوپر؟ انہوں نے جو اپروچ بتائی تھی وہ تھی جسٹ وار ٹریڈیشن، یعنی کہ سیلف ڈیفense۔ اسی طرح اسرائیل اور یو ایس اے نے کہا کہ یہ امیجیٹ جسٹیفیکیشن فار اسٹرائک ہے، کیونکہ ایران کی انریچمنٹ لیول 60% ہو گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ انکریز ہو جائے گا، اور اگر یہ انکریز ہو جائے گا تو ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹیز انہانس ہوں گی، جو کہ تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، جو کہ یو ایس اے کو لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ تھریٹ ہے جو کہ ریجن کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو 1951 میں ایران میں محمد موصدق کی جو گورنمنٹ تھی اس نے آئل کو نیشنلائز کیا۔ آئل کے نیشنلائز ہونے کے بعد برٹش نے اس کا بیکاٹ کیا اور یو ایس اے سے کہا کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو یہاں پہ رجیم چینج کرنی چاہیے، جو کہ بعد میں ہمیں 1953 میں نظر بھی آتی ہے جب CIA بیکڈ شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران میں انسٹال کیا گیا اور 1951 محمد موصدق کو وہاں سے ریموو کیا گیا۔ تو شاہ محمد رضا پہلوی جو کہ جس کو سپورٹ تھی یو ایس اے اور CIA کی، 1953 to 1979 تک وہ ایران میں گورنمنٹ کرتے ہیں۔ اب شاہ محمد رضا پہلوی کون تھا؟ وہ ایک پرو ویسٹرن مونارک تھا جو کہ یو ایس اے کی طرف سے انسٹال کیا ہوا تھا، جس نے ایران میں لبرلزم اور سیکولرزم کو پروموٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک فورس بنائی جس کا نام ہے سیواک، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے سیواک کے ذریعے ایران کی تھیوکریٹک پالیٹکس کو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس نے ایلینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ بہت سی ایگزامپلز ایسے ہسٹری میں دیکھی ہیں۔ ہٹلر کی اپنی فورس تھی، اور رشین ریولوشن میں اگر ہم نے دیکھا جو نکولس زار تھا اس کی ایک اپنی چیکا فورس تھی، تو اوکرا فورس تھی، اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی ریئلزم اور اس طرح کی فاشزم کو پروموٹ کیا۔ اگر ان کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ ان کو اٹھا لیتے تھے۔ بالکل اسی طرح شاہ محمد رضا پہلوی نے سیواک بنا کے مسلم لیڈر جو تھے ایران کے ان کو ایلینیٹ کیا، ان کو ایران کی پالیٹکس سے دور رکھا، اور ان کے اوپر اس نے ان کو سپریس کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران میں ایک اکنامک انسٹیبلٹی دیکھی گئی، بہت ہی وہاں پہ کلاس ڈیفرنس تھا، کلاس اسٹریٹیفیکیشن تھی، ایلیٹ اور پور کے درمیان گیپ تھا، ڈسکریمنیشن تھی، پاورٹی تھی۔ تو 1979 تک تو شاہ محمد رضا پہلوی وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد